اللہ سے تعلق کا پہلا اظہار یا پہلا بڑا مظہر وہ نماز ہے، عبادت ہے۔ عبادت کی کیا صورت ہونی چاہیے، اللہ کے حضور حاضری کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا اعمال کرنے چاہیے، کیا اذکار کرنے چاہیے، یہ بات جو ہے یہ ہمارے دین میں بتا دی گئی ہے۔ اس کو عربی میں صلاۃ کے لفظ سے بیان کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں نماز کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو نماز عبادت کا سب سے بڑا اور سب سے واضح اور ہر اعتبار سے مکمل طریقہ، اس میں اللہ کے حضور حاضری، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے آگے اپنی عرضداشتیں رکھنا، اپنے جسم سے اپنی عاجزی کو ظاہر کرنا، اپنے جھکے ہونے کو ظاہر کرنا، یہ سب چیزیں جمع کر دی گئی ہیں اور یہ ہماری عبادت ہے۔ اور اس کو 5 وقت پابندی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پڑھو۔ پھر یہ کہا کہ فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ جو فرض زکوٰۃ ہے یہ ہمارے بچتوں پر بھی ہے اور پیداوار پر بھی ہے اور جانوروں پر بھی ہے۔ ہمارے ہاں ہماری فقہ کی کتابوں میں اس کے لیے اصطلاحات مختلف ہو گئی ہیں۔ جو بچتوں پر یعنی ہمارے پاس جو پیسے پڑے ہوئے ہیں، زیورات پڑے ہوئے ہیں سونے چاندی کی صورت میں، یا ہم اگر تاجر ہیں تو ہمارے جو مال تجارت پڑا ہوا ہے اس پر ہم نے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ جو پیداوار ہے یعنی کھیتی باڑی ہم کرتے ہیں، اور میرے استاد غامدی صاحب نے جو فیکٹریاں اور کارخانے ہیں اور دوسرے اس طرح کے ہنر ہیں ان کے ذریعے سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کو بھی اسی میں شامل کیا ہے۔ اس میں 5% اور 10% دینا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اب ہمارے ہاں عشر کا لفظ بولا جاتا ہے، عشر اور نصف عشر۔ ایکچولی یہ بھی زکوٰۃ ہے، اور لیکن یہ ہے کہ یہ چونکہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے پیداوار کے اوپر تو اس کی مقدار زیادہ کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اگر اپنی مرضی سے، یہ پچھلی روایت کو پڑھاتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے جس کے لیے ہم نفل کا لفظ بولتے ہیں اس کے لیے تطوع کا لفظ بولا ہے، اور وہ اس کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ تطوع کا لفظ نفل کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ نفل کی حقیقت یہ ہے کہ ہم جو فرائض ہیں ہمارے ان کے ساتھ اسی طرح کی عبادت اپنی مرضی سے بھی مزید کریں۔ تو یہ جو اپنی مرضی سے مزید کرنے کا فیصلہ ہے ہمارا، اس کو قرآن مجید نے تطوع کے لفظ سے بیان کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کے بعض مقامات سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تو بالکل واضح ہے کہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ وہ فرض تک محدود نہیں رہتے، فرض اعمال کو نفلی طور پر بھی ادا کرتے ہیں۔ اور وہاں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں یہ جو سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے الفاظ بولے جاتے ہیں یہ اصل میں حضور کے نفل ہیں جو حضور نے اپنی مرضی سے پڑھے، اور چونکہ حضور نے ان کو اختیار کیا تو ہم نے ان کے لیے سنت کا لفظ استعمال کیا۔ اور اب عام ہمارے بر صغیر میں تو یہی لفظ رائج ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے میں سنتیں پڑھ لوں پھر میں نماز میں شامل ہوتا ہوں یا فرض پڑھوں گا۔ تو یہ ایک عمل جو ہے یہ ہمارے ہاں رائج ہے، اور ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے سنت کا لفظ بول لیں، بلکہ سنت کا لفظ بولنے سے ایک یاد دہانی سی ہو جاتی ہے کہ یہ وہ نفل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے۔
اسی طرح زکوٰۃ میں بھی ہم اپنی طرف سے مزید بھی خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. میں نے تو عام طور پر دیکھا ہے کہ مسلمانوں میں زکوٰۃ کے علاوہ خیرات کرنے کا عمومی رجحان ہے. کم و بیش ہر فرد کے ہاں اس عمل کو ہم دیکھتے ہیں. تو یہ بھی اس خیرات ہی میں شامل ہے، لیکن یہ ظاہر ہے یہ نفلی عمل ہے. اسی طرح روزے ہیں تو ان میں بھی نفل ہیں، نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھے ہیں، اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایام کے بارے میں ارشاد بھی فرمایا، ترغیب بھی دلائی کہ اس کے روزے رکھے جائیں. تو وہ نفلی روزے ہیں. اس شخص نے جب یہ سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضور نے یہ عبادت کے جو اعمال ہیں، 4 عبادتیں ہیں ہمارے دین کی، ان کو بیان کر دیا. اس میں حج کی عبادت کا ذکر نہیں ہے. تو یہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی بار بھی کہ سوال کا جواب دینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطب کا لحاظ کرتے ہیں. وہ چونکہ یہ پوچھنے آیا ہے کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے، تو معمول کی زندگی میں 3 عبادتیں ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اور رمضان کے روزے ہیں. حج جو ہے وہ زندگی میں 1 بار 2 بار، بہت وسائل ہوں تو لوگ زیادہ بھی کرتے ہیں، لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ 1-2 بار حج کے لیے چلے گئے. وہاں بھی نفلی عبادت ہے. یہ جو عمرہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اصل میں نفلی عبادت ہے حج ہی کے ساتھ. حج اور حج اور عمرے کے عبادت میں فرق بھی ہے. حج ایک بڑی عبادت ہے، 3-4 دن پر محیط ہے. عمرہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی عبادت ہے. اس کا تعلق خانہ کعبہ کے طواف اور صحیح تک محدود ہے، لیکن حج میں منا کا قیام ہے، عرفات کا قیام ہے، مزدلفہ کا قیام ہے، وہ ایک لمبا، پھر رمی جمرات کرنا ہے، طواف کرنے ہیں وداع کا خانہ کعبہ میں جاتے ہوئے. تو اس نفلی عبادت کو بھی اس نے کہا جی میں اس پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا. اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی سوال کے جواب میں ایک تو عبادات تک محدود رکھا جواب کو، اور دوسرا جو دوسرے دین کے احکام ہیں ان کا ذکر نہیں کیا. پیچھے جو ہم نے روایت پڑھی اس میں صلہ رحمی کا ذکر تھا، یعنی رشتوں کے حقوق ادا کرنا. تو وہاں وہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ حضور نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ جو شخص ہے اس کو اس پر متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی بھی بڑا استاد ہوگا یا مربی ہوگا تو وہ اس چیز کو ملحوظ رکھتا ہے کہ ایسا جواب دیا جائے جس سے مخاطب کی رعایت ہو اس کے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنقیدی گفتگو بہت کم کرتے ہیں. یعنی چند مثالیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہ آپ نے کسی غلط بات پر غلطی کو بتاتے ہوئے کوئی گفتگو کی ہو. عام طور پر حضور نام لیے بغیر اور توجہ دلانے کے اسلوب میں بات کرتے. تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شخص نے یہ کہہ کر رخصت کی راہ لی چلا گیا تو حضور نے شاباش دی ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ امام مسلم نے جتنی بھی روایتیں اس سلسلے کی جمع کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اس کی تصویب ہے اور بندے کے جواب کی مدح ہے اس کو بھی انہوں نے روایت کیا ہے. مقصود ان کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ
بول کر بھی تائید اور تصویب فرماتے تھے، اور بعض اوقات خاموش رہتے تھے، اور اگر آپ خاموش رہے ہیں تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ حضور نے اس عمل کو درست مان لیا ہے، درست قرار دے دیا ہے۔ لیکن جب بول کر آپ تصویب کر دیں گے تو یہ تو بہت زیادہ اس کی تسلی ہو جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اس جواب کو کہ میں اس پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا، تو آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ کامیاب ہے، اور داد دی ہے بڑے خوبصورت اسلوب میں کہ جس کو یہ اچھا لگتا ہو کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ تو یہ شاباش دینے کا، اپریشیٹ کرنے کا بہت ہی خوبصورت اسلوب ہے اور رنگ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بندگی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو تعلق ہے ہمارا، اس کے اگر حق ادا ہو جائیں تو بندہ جنتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ہے جنت میں بڑے مقامات پانا، وہ قرآن مجید کا بھی موضوع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بہت تفصیلی چیزیں بیان کی ہیں اپنے صحابہ کی تربیت کرتے وقت، نماز کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے تو کی ہی ہیں، عام امور کے حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت موقعوں پر گفتگو کی ہے، نصیحت کی باتیں کی ہیں۔ تو وہ ساری ظاہر ہے ہمارے لیے ان پر عمل کرنا، ان کو اختیار کرنا، وہ ہمارے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر کا حکم ہے، ارشاد ہے، ان کی نصیحت ہے۔ تو حضور کا یہ کہنا کہ اس بات پر کہ میں اس پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا، یہ کہنا کہ یہ جنتی ہے، یہ اس اصول کو بیان کرتا ہے کہ بندے نے اللہ کی بندگی میں آنے کو پورا کر دیا۔ جب اس نے اللہ کی بندگی میں آنے کو پورا کر دیا ہے تو اب یہ نجات کا حقدار ہے۔ قرآن مجید نے نجات کا جب قانون بیان کیا ہے تو قرآن مجید نے دو چیزیں بیان کی ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جواب دے رہے ہیں تو انہوں نے عمل صالح کے اس حصے کو چنا ہے اس سوال کا جواب دینے میں جو اللہ کی عبادات سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ فہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح لیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی بندگی کے تقاضے پورے کر دے گا تو اس کے دو نتیجے نکلیں گے۔ ایک نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ وہ انسانوں کے حقوق کے معاملے میں بھی کوتاہی نہیں کرے گا، وہ دین کے احکام پر عمل کرنے میں بھی کوتاہی نہیں کرے گا، کیونکہ جب اللہ سے میرا تعلق قائم ہو گیا اور میں اللہ کے تعلق کے حوالے سے اس فیصلے پر پہنچ گیا کہ میں اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا، تو یہ میری زندگی کے رخ کو اس نے تبدیل کر دیا ہے۔ اب میں ایک اور طرح کا انسان ہوں۔ میں جب یونیورسٹی میں بچوں کو پڑھاتا تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ ایمان کا لفظ جو ہے وہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے جاننا، دوسرا ہے ماننا، اور تیسرا ہے اپنانا۔ تو میرے خیال میں یہ تینوں چیزیں جب تک نہ ہوں ایمان کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ جاننا بھی ہو سکتا ہے، ماننا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ میں اس کو اپناتا نہیں ہوں تو وہ ایمان نہیں بنا۔ تو یہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے جانا بھی، مانا بھی اور اپنانے کا فیصلہ بھی کر لیا کہ میں نے اس کو اپنا لیا ہے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کہا کہ یہ جنتی ہے۔ تو اس سے ہمارے لیے یہ بڑا سبق ہے اس میں کہ ہم دین کے معاملے میں جو سب سے نمایاں سب سے بڑے احکام ہیں ان کے معاملے میں زیادہ کانشیس رہیں، زیادہ حساس رہیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں نیک ہوتا ہے بندہ، وہ سچ بھی بولتا ہے، دیانتداری بھی کر رہا ہے، دوسروں کے بارے میں زیادتی اور ظلم سے بچنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن نماز کے بارے میں بے پرواہ ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جمعے کی نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی میں ایک نماز پڑھ لیتا ہوں، کبھی فجر کی کبھی کوئی، تو اور اس طرح کے مختلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، اس معاملے میں پابندی۔ قرآن مجید نے بھی جہاں جہاں اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں، 3-4 مقامات ہیں جہاں قرآن مجید نے پورا لائعمل بیان کر دیا کہ اہل ایمان یہ ہوتے ہیں۔ سورۃ بقرہ ہے، سورۃ مومنون ہے، اور اس طرح اور جگہ بھی ہے کہ جہاں پورے وہ جو ہے نا دینداری کیا ہے، دیندار کیسا ہوتا ہے، اس کی ایک مکمل تصویر کو بیان کیا ہے۔ تو وہاں نماز کو اول و آخر رکھا ہے، ایک دو مقامات پر نماز سے عبادت سے بات شروع کی ہے، اور نماز اور عبادت پر عبادت اس مضمون کو ختم کیا ہے۔ سب سے جامع اس کا بیان جو ہے وہ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے، آیت غالباً 22 سے آگے 22-23 آیتوں میں بیان ہوا ہے کہ یہ ہوتا ہے، بندہ مومن یہ کرتا ہے، اس کے اعمال یہ ہوتے ہیں۔ تو وہاں بھی اس کو یعنی جو فرائض ہیں ان میں عبادت کو ایک یعنی دیکھیں، عبادت جو ہے وہ شریعت میں تبدیل ہوتی ہے۔ یہ جو مقامات جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ دین کو بیان کرتے ہیں، یہ شریعت کو نہیں بیان کرتے۔ شریعت جو ہے وہ اس کا اطلاق ہے، وہ اصل میں مزید مدد ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ میری عبادت کرو، تو اب عبادت میں کیسے کروں؟ شریعت اس سوال کا جواب ہے۔ اللہ نے کہا کہ روزہ رکھو، میں روزہ کیسے رکھوں؟ شریعت اس سوال کا جواب ہے۔ اللہ کی راہ میں خیرات کروں تو وہ میں کیسے کروں، کہاں خرچ کروں؟ یہ شریعت ہے، اور شریعت اس سوال کا جواب ہے۔ تو بنیادی جو دین ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں کہ ان ساری جگہوں پر زنا کو موضوع بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے اس میں یہ بڑے جرائم میں سے کہ کسی شخص کا بغیر نکاح کے کسی کے ساتھ تعلق ہو، اور اس کو 4-5 مقامات جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ 4-5 مقامات پر اس کا ذکر ہے، یعنی اس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ جہاں سورہ نحل میں یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے منع کرتا ہے، تو اس میں دوسری بات جو ہے وہ فحشاء ہے، بے حیائی۔ تو یہ جو دین ہے یہ لازماً اس شخص میں آ جائے گا کہ جو اللہ کی بندگی میں اس طرح آ جائے گا کہ بندگی کی جو 3 بڑی صورتیں ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے کچھ پابندیوں میں ڈالنا، جیسے کھانا پینا بند کر دینا اور دوسری چیزیں روزے کی صورت میں۔ جو شخص یہ اختیار کر لے گا، یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا، تو پھر وہ باقی دین اس کی زندگی میں آئے گا، اور وہ اس سے لاپرواہ بھی نہیں ہو سکتا، بے خبر بھی نہیں رہ سکتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
سماج بنا دیے. یہ جو روایات ہیں جتنی عام طور پر یہ مدینے کی روایات ہیں. تو مدینے میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام قائم کر چکے ہیں. صحابہ کی ایک بڑی جماعت وجود میں آ چکی ہے جن میں سے 150 ایسے لوگ ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب و روز گزارتے ہیں. آپ سے دین کی تعلیمات ہی نہیں، دین کی بصیرت بھی پاتے ہیں، تربیت بھی پاتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کا کوئی امکان نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کہ میرا بتایا ہوا دین، میری دی ہوئی کتاب کا کوئی حصہ غائب ہو جائے گا یا ضائع ہو جائے گا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ اس فرد کی ضرورت کو سامنے رکھ کر جواب دے رہے ہیں جس فرد نے آپ کو سوال کیا ہے، اور آپ کو یہ تسلی اور اطمینان ہے کہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے، میری امت کے بڑے لوگوں کے ہوتے ہوئے، کوئی شخص جو دین کو جاننا چاہے گا کہ دین اسلام کیا ہے، اس کے احکام کیا ہے، اس کی شریعت کیا ہے، وہ اس کو جان لے گا، اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. تو اس آدمی کو کانشیس کرنا ہے، اس آدمی کا ایک ذہن بنانا ہے، اس کی ایک نفسیات بنانی ہے. اس کے لیے اس کے لحاظ سے اس کو جواب دے دیا. اس سے اگلی روایت ہے 16 نمبر. یہ نعمان بن کوکل ہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر میں فرض نمازیں پڑھنے لگ جاؤں، جس کو آپ نے حرام کہا ہے اس کو حرام مان لوں، جس کو آپ نے حلال کہا ہے اس کو حلال مان لوں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اب یہ دیکھیں، یہ سوال اس سے مختلف ہے. اس بندے نے سوال اس طرح کیا ہے کہ مجھے معلوم ہے آپ کا دین کیا ہے. آپ نے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے، اور میں اگر نمازیں پڑھ لوں اور حلال و حرام کی پابندی کروں تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا ہاں چلے جاؤ گے. بنیادی بات وہی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید نے ایمان اور عمل صالح کو شرط نجات قرار دیا. جگہ جگہ قرآن مجید میں ان دونوں کو بیان کیا جاتا ہے. اس سے ہمارے علماء نے یہ نقطہ سمجھا ہے اور بالکل ٹھیک بیان کرتے ہیں کہ خالی ایمان بھی نجات کی ضمانت نہیں دیتا، اور خالی نیکیاں بھی نجات کی ضمانت نہیں دیتی. وہ نیکیاں ہیں اللہ کے نزدیک جو ایمان سے پیدا ہوئی ہوں، اور وہ ایمان ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں جس کی تفصیلات بتائی ہیں. اس وجہ سے یہ جو ایمان اور عمل صالح ہے، بنیادی اصول یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسی سوال کو سنتے ہیں کہ میں جنت میں کیسے جاؤں، تو حضور کو ظاہر ہے قرآن مجید کی یہ بات معلوم ہے. قرآن مجید میں یہ بات ایسے نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ آ گئی ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے، اور کئی طریقوں سے ریپیٹ ہوئی ہے. متعدد جگہ پر یہ بات آئی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے وہ کامیاب ہیں، وہ جہنم سے بچ جائیں گے، وہ نجات پا جائیں گے. اس طرح کے کئی اسالیب میں یہ بات بیان ہوئی. تو ایمان اور عمل صالح اصل دین ہے، جس کو میں نے جیسے عرض کیا کہ قرآن مجید میں پھر اس کی تفصیل بھی بیان ہوئی ہے کہ دین اصل میں یہ ہے. پھر شریعت کے احکام بھی آتے ہیں. تو یہاں
اس شخص نے شریعت کے کچھ احکام کا حوالہ دیا کہ جن کو آپ نے حرام قرار دیا ہے. اب اصولی بات کیا ہے؟ اصولی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ طیبات حلال ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی پھر تفصیل کی گئی ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون کون سی چیزیں حرام ہیں. قرآن مجید نے بھی تفصیل کی ہے کچھ چیزوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے. تو وہ شریعت ہے، شریعت کا انہوں نے ذکر کیا. اچھا، یہ جو حلال و حرام کا لفظ ہے یہ بہت وسیع معنی میں اس سوال میں معلوم ہوتا ہے کہ لیا گیا ہے. یعنی صرف کھانے پینے کا حلال و حرام زیر بحث نہیں ہے، لباس، معاشرت، کاروبار، لین دین، سب چیزوں میں حلال چیزیں بھی ہمیں معلوم ہیں، حرام چیزیں بھی معلوم ہیں. تو انہوں نے ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر حضور سے سوال کیا. تو گویا یہ جملہ بول کر کہہ رہے ہیں کہ میں اگر فرائض کو، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں فرائض پر پورا اترا ہوں، ظاہر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سور حرام ہے، تو وہ ایک ویسے تو نیگیٹو حکم ہے، لیکن اصل میں میرے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ میں کبھی سور نہ کھاؤں. تو یہ دونوں چیزوں کو جب اس نے بیان کیا تو گویا اس نے یہ کہا کہ میں اگر فرائض ادا کر دوں تو کیا میں نجات پا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جو نجات کی ضمانت ہے وہ ہے کہ میں دین کے فرائض کو پورا کر دوں. البتہ جنت میں ظاہر ہے بڑے مقامات جو ہیں وہ بھی ہیں، قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے، احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مراتب ہوں گے، درجات ہوں گے، اور ان درجات میں اعلیٰ ترین درجات بھی ہوں گے اور نیچے والے درجات بھی ہوں گے. اسی طرح جہنم میں بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی درجات ہیں. تو جنت کے بڑے درجے پانے کے لیے ظاہر ہے آگے بڑھنا ہے اور ان چیزوں کو بھی اختیار کرنا ہے. ہمارے جو حنفی علماء ہیں انہوں نے ایک تقسیم اختیار کی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فرائض ہیں، نوافل ہیں، مستحبات ہیں. تو تین طرح سے وہ بیان کرتے ہیں. تو اس تقسیم میں ایک پیغام ہے ان کی طرف سے، اور وہ پیغام اچھا ہے. اگرچہ اب ہمارے ہاں استاد محترم نے جب دین کو بیان کیا ہے تو یہ اصطلاحات انہوں نے اختیار نہیں کی، لیکن ظاہر ہے یہ جو تقسیم ہے یہ آسانی سے واضح نظر آتی ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو فرائض کی حیثیت رکھتی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو نفل کی حیثیت رکھتی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو پسندیدہ ہیں، اختیار کی جائیں تو پسندیدہ ہوں گی. تو اسی طرح نیگیٹو میں بھی انہوں نے اسی طرح تقسیم کی ہوئی ہے کہ حرام ہے اور مکروہ ہے، اور مکروہ میں بھی دو درجے انہوں نے کیے ہیں، زیادہ مکروہ اور کم مکروہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دین ہے اس میں ہمیں احکام کی اہمیت کیا ہے وہ معلوم ہو جاتی ہے دین کو پڑھنے ہی سے. اب اس کو کیٹیگرائز کیسے کرنا ہے وہ اپنا اپنا طریقہ ہو سکتا ہے. اب وہ پرانے لوگوں کے ہاں بھی اختلاف ہے، اب بھی نئے لوگ بھی نئے طریقوں سے اس کو بیان کرتے رہتے ہیں. میں جو نقطہ بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ فرائض کے ساتھ نوافل کا اضافہ اور نوافل کے ساتھ مستحبات کا اہتمام، یہ جو جنت کے اعلیٰ مقامات ہیں ان کو پانے کا راستہ ہے. ایک ہے نجات
اور ایک ہے جنت میں اعلیٰ مقام پانا. تو اس میں یہ جو چیزیں ہیں شریعت میں ان کو دیکھنا چاہیے. غامدی صاحب نے جو دین حق مضمون لکھا ہے اس میں ایک بڑا اچھا نقطہ بیان کیا ہے، اور وہ میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن میں سے سمجھتا ہوں. یعنی ہماری علمی تاریخ میں جو بڑی کنٹریبیوشنز ہوئی ہیں ان میں سے ایک کنٹریبیوشن یہ ہے کہ دین کے ساتھ تعلق کے بھی کچھ تقاضے ہیں. تو دین کے ساتھ تعلق کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی ہمیں پورا کرنا ہے، اور یہ بعض اوقات اگر پورے نہ کیے جائیں تو شریعت پر عمل بھی بے معنی ہو جاتا ہے. تو اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ شریعت کا حکم کے طور پر بیان نہیں ہوئی ہیں، لیکن وہ تعلق کا تقاضا ہے. جیسے مثال کے طور پر عرض کروں کہ اگر والد کے یا والدہ کے حقوق بیان کیے جائیں تو وہ عام طور پر 2-3 باتیں کہی جاتی ہیں. ان کی خدمت کی جائے، ان کا کہنا مانا جائے، ان کے ساتھ ادب سے پیش آیا جائے، اس طرح کی 2-3 چیزیں بیان کی جاتی ہیں. لیکن اگر میرے سامنے کوئی شخص میرے والد یا میری والدہ پر ہاتھ اٹھائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہاں یہ تینوں چیزیں کام نہیں دیں گی. اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا واقعہ میرے سامنے ہو اور میں یہ تینوں کام کرتا ہوں بڑے اہتمام کے ساتھ، خدمت بھی کرتا ہوں، ادب بھی کرتا ہوں، کہنا بھی مانتا ہوں، لیکن جب میرے والد کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا اور میں خاموش ہو کے پیچھے ہٹ گیا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ میری والد یا میرے والدہ یہ کہیں کہ تم میری اولاد ہی نہیں ہو، حالانکہ میں ان کی خدمت بھی کر رہا تھا، ان کا ادب بھی کر رہا تھا. تو یہ جو نقطہ ہے یہ بہت قیمتی نقطہ ہے کہ بعض چیزیں تعلق کا تقاضا ہے، اور ان کو اگر پورا نہ کیا جائے تو اسی طرح اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ ہمارے تعلق کے کچھ تقاضے ہیں، ان کو پورا کیا جائے تو وہ بھی بڑے مقام پانے کا ذریعہ ہے. اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو صاحب یہ ابھی آپ نے جو ابھی یہ بات نہیں، اس کا سبب خوف بھی تو جی ہے نا. ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ہاتھ اٹھائے مجھے فلانا صاحب والدین میں، تو خوف کے سبب سے وہ پیچھے جو ہے اولاد. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے، ظاہر خوف ہی وجہ ہوگی اس کی، لیکن اس کو اپنے والدین کے دفاع میں کچھ تو کرنا ہے. وہ اس کو نظر انداز تو نہیں کر سکتا نا. ٹھیک ہے وہ کیا کرے گا یہ تو اس کی ہمت کے مطابق ہے. وہ ہو سکتا ہے صرف اتنا ہی کر سکے کہ اس شخص کی منتیں کرنے لگ جائے کہ تو وہ یہ تو اس کی ہمت اور طاقت پر ہے، لیکن وہ بے پرواہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یار استاد آج جو کہا کہ جی عشر بھی اس میں زکوٰۃ کے اندر ہی ہے یا زکوٰۃ کا جی الگ سے ہے؟ کیونکہ نا عشر تو عام طور پہ ہوتا ہے نا زرعی زمین پہ ہوتا ہے جی، پر لیکن زکوٰۃ کا جو ہے ٹرم تو جی الگ سے شاید نہ استعمال ہوتی جو کہ مال کے اوپر ہے. ہاں تو یہ یعنی ان میں فرق ہوگا یا ایک ہی ہوں گی چیزیں؟ میں تو اس کی حقیقت بیان کر رہا تھا. جی جی ان کی حقیقت ایک ہی ہے کہ وہ ہے خدا کی راہ میں مال خرچ کرنا. وہ میں بیان کر رہا تھا کہ حقیقت ایک ہی ہے، اصطلاحات الگ الگ کر دی ہیں. تو جی اس میں زکوٰۃ کا عام طور پہ جو 2.5% عرف عام میں سال بعد یہ صحیح ہے، اسی کے حساب سے زکوٰۃ ہوتی ہے؟ یہی ہے 2.5%. اور زکوٰۃ ہم اگر کہیں دیں تو اس کی پہلے جی تحقیق ہوگی کہ زکوٰۃ لینے کا یہ اہل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے ہاں کافی سختی ہے اس معاملے میں جو آپ سوال کیا ہے نا کہ زکوٰۃ دینے کا مستحق کون ہے. تو یہ جو بات ہے یہ اس میں جو احناف ہیں انہوں نے وہ قانون سازی کا ان کا ذہن ہے، مزاج ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو
تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ہمارا نقطہ نظر اس میں مختلف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر اس کی ضرورت ہے اور اپنی ضرورت پوری کرنے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جائے گی. مثلا میری آمدنی ٹھیک ہے اور لیکن میں میرے گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کے علاج پر اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں کہ میں اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ ان اخراجات کو، تو میری اگر مدد کی جائے گی تو وہ زکوٰۃ سے کی جا سکتی. اگرچہ ویسے میرے معمول میں حالات ٹھیک ہے، گھر میں کھانا بھی پک رہا ہے، لباس بھی پہنے ہوئے ہیں، بل شل بھی دے رہا ہوں میں، لیکن یہ کہ وہ ایک ایسی ضرورت میری ہے، میرے بچے کی شادی ہے، بچی کی شادی ہے، تو کوئی دیکھتا ہے کہ بھئی اس کی مدد ہونی چاہیے. میں تو شادی میں جب بھی جاتا ہوں تو اسی اصول پر پیسے دیتا ہوں کہ میں مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، جتنے بھی دے سکتا ہوں. میں لین دین کے اصول پر دیتا ہی نہیں، تو میں اسی اصول پر دیتا ہوں کہ یہ بھئی اس موقع پر ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور میں عام طور پر کوشش کرتا ہوں کہ نقد پیسے دیے جائیں تاکہ وہ اپنی سہولت سے جیسے چاہیں خرچ کر سکیں. تو جی آپ نے شادی کی بات کی جی، اس کو تو عام طور پہ شاید سلامی کہتے ہیں اس کو، کہ ہر شادی پہ جو یہ ہوتا ہے، یہ تو یہ کہنا ٹھیک ہے اس کو اس طرح سلامیاں؟ وہ تو کلچر ہے. کلچر پر ہم اس وقت اعتراض کریں گے جب کوئی چیز دین کے کسی اصول سے ٹکرا رہی ہو. اگر نہیں ٹکرا رہی تو کیا مسئلہ ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ سلامی کہہ لیں، ہمارے پنجاب میں تو نیوندرا کہتے ہیں، تو وہ اب ذرا یہ لفظ زیادہ رائج ہو گیا سلامی. تو منہ دکھائی، اب دلہن کو جو دیتا ہے لڑکا جا کے منہ دکھائی، تو نام جو ہے وہ تو کلچرل نام ہے، اس میں کیا ہے. تو جی یہ ساری رسمیں نہیں ہوں گی یہ شمار کے لوگوں کے، اس میں تو شاید دکھاوا بھی جی آیا تھا کہ سب کے سامنے جو ہم دیتے ہیں ہم کہ لوگوں کو شوق ہے ہم نے جو ہے نا اس کی جو بنا ہے نا، جو اس کی بنیاد ہے وہ تو ہے امداد باہمی. وہ اصول یہ ہے. دیکھیں ہمارے لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے بڑا اچھا سوچا کہ کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو سارے جاتے ہیں بچے کو کچھ پیسے دیتے ہیں. ایکچولی سوچا یہ گیا کہ بچہ پیدا ہوگا تو اخراجات ہوں گے، ان کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، تو ویسے پیسے دیے جائے تو اچھا ہے. تو ایک رواج بنا دیا، اس پردے میں وہ پیسے ان کو مل گئے. اور میں لمبا عرصہ، میرے خیر سارے بچے جس طرح جس زمانے پیدا ہوئے میرے بچے، تو میری تنخواہ بہت تھوڑی تھی، تو میں ان کے سارے اخراجات انہی پیسوں سے پورے کرتا تھا، جو وہ چھلے کے پیسے جنہوں چھلے کے جو اخراجات ہیں، اور جو دیکھنے کے لیے بچے کو دیکھنے آ رہے ہیں ان کے لیے توازوں کو بندوبست کرنا ہے، تو وہ اللہ کے فضل سے انہی پیسوں سے ہو جاتا تھا، مجھے قرض نہیں اٹھانا پڑتا تھا. تو یہ جو ہے نا، یہ اصل میں امداد باہمی کے اصول کے تحت ہے. ہاں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو چیزیں جب بنتی ہیں تو اس کے پیچھے بڑے اچھے اصول ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کو ظلم اور جبر بنا دیا جاتا ہے. جیسے جہیز ہے، تو جہیز میں بھی دیکھیں نفسیات کیا ہے کہ ایک نیا گھر وجود میں آ رہا ہے، ان کو سامان کی ضرورت ہے، تو وہ سامان دیا جاتا تھا. اب میری والدہ بتاتی تھی کہ ان کو جو جہیز میں ان کے والد نے چیزیں دی، وہ ایک چھوٹی میز، 2 فٹ بائی 2 فٹ کی میز، ایک کرسی، ایک پلنگ اور کچھ کپڑے اور زیور، یہ جہیز تھا. تو یہ اصل میں ایک نئے گھر کو بنانے کا ایک عمل ہے جس کو کیا جاتا. لیکن پھر اس کے پیچھے ڈیمانڈز آنی شروع ہوئیں، کار بھی چاہیے، بیڈ روم میں ڈبل بیڈ چاہیے، اور اتنے برتن ہونے چاہیے، اتنے یہ ہونے چاہیے. اب یہ ظلم ہو گیا. دونوں گھر، اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، اب یہ واحد ان کے داماد ہیں جن کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں،
ان کی 2 بیٹیوں کی شادیاں حضرت عثمان سے ہوئی ہیں. وہ خوشحال آدمی تھے, کوئی اس طرح کی بات نہیں کی حضور نے. وہ آئے, نکاح کیا, بیٹی رخصت ہو گئی. نہ کوئی جہیز دینے کی بات ہے, حق میں طے ہوا ہے, لیکن یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ جہیز کتنا ہوگا. یہ چونکہ ان کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے تو حضور نے پوچھا کہ بھی تمہارے پاس کیا ہے. انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک وہ زرہ ہے اور اس طرح. تو حضور نے کہا اس کو بیچ دو. تو کچھ چیزیں حضرت علی نے مہیا کی, کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہیا کی. تو یہ اس اصول پر یہ ہو رہا ہے. لیکن جب اس کو رواج بنا کے اس کو جبر بنا دیا جاتا ہے اور اس میں مطالبات شامل ہو جاتے ہیں. مطلب آپ سلامی دینے گئے ہیں تو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ ایک آدمی نے آ کے سلامی دی, وہ جلدی جلدی اپنا وہ بہی اس کو کہتے ہیں وہ نکالا. اس نے کہا ہم نے 2000 دیے ہوئے ہیں, یا 2000 سے زیادہ دو یا یہ لے جاؤ, ہمیں نہیں چاہیے. اب یہ زیادتی ہے, یہ غلط ہے. لیکن وہ ٹھیک ہے, وہ امداد باہمی کا جو اصول ہے اس کے تحت اس کو ہونا چاہیے. اور لیکن لوگوں کی آسانی اور سہولت, اور اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. میرے تایا ابو تھے اللہ بخشے, وہ بڑے مزے کی شخصیت تھے. ان کی تنخواہ تھی کوئی 150 روپے تنخواہ تھی, ریلوے میں ملازم تھے وہ, فیملی ان کی بڑی تھی. تو کسی نے ان کو, میرے سامنے کی بات, کسی نے ان کو کہا شادی کی دعوت دی کہ ہمارے شادی آنا. اور کیا یار میں آتے جاؤں گا پر میں سلامی کو نہیں دینی. تو جب منظور ہی تو میں آ جاؤں گا. میں نے کہا 100 بسم اللہ آ جائے. تو یہ ٹھیک ہے, اگر اس طرح کھلا ڈلا رکھا جائے تو پھر کیا مسئلہ ہے. وہ جب ہم جبر بناتے ہیں تو پھر زیادتی ہو جاتی ہے. تو جی اب یہ ہمارے عرف عام میں معاشرے میں یہ جو جملہ ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے, تو یہ جملہ ٹھیک ہے جو مطلب صورتحال ہوئی ہے عام طور پہ جو ہے اس صورتحال پر تو ٹھیک ہے. یہ والدین قرض اٹھا کے, اور بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ اپنا گھر بار بیچ کے جہیز دیتے, تو ظاہر یہ تو لعنت ہی ہے, اس میں کیا شک ہے. اس جہیز کی کوئی وہ ٹھیک ہے, جو ان کے حالات ہیں اس کے لحاظ سے ان کے ساتھ بات کی جائے. وہ میرے ایک جاننے والے تھے, تو چھوٹے بھائی کی شادی تھی, تو میں بیٹھا پریشان ہو رہا تھا. وہ بھائی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میری شادی پہ خرچ کریں پیسے, مطالبہ کر رہا تھا میری شادی آپ لوگ کریں کچھ. چھوٹا تھا ہمارا, تو میں پریشان ہو رہا تھا کہ بھائی کیسے بندوبست کیا جائے. شادی اس زمانے میں 3-4 لاکھ روپے 5 لاکھ میں شادی کا خرچہ ہوتا تھا. تو پیسے اتنے تھے ہی نہیں, تنخواہیں ہماری 5-7 ہزار تنخواہیں تھیں. تو میں نے پریشان بیٹھا تھا. وہ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے, وہ لڑکا کہتا ہے مجھے کہ کیا مسئلہ ہے. میں نے ان کو بتایا کہ یہ پریشانی. کہتا ہے شادی 3,000 میں ہو جاتی ہے. میں نے کہا 3,000 میں کیسے شادی ہو جاتی ہے, ہمارا 2.5-3 لاکھ کا خرچے کا اندازہ تھا, وہ 3,000 روپے کہہ رہے. کہتا 5 بندے جاؤ نکاح کر کے کڑی لے آؤ. تو بات اس کی ٹھیک تھی. میں نے بھائی کو جا کے یہ کہا, میں نے کہا یار شادی تو 3,000 میں بھی ہو جاتی. اس نے میری وہ بےزتی کی. اس نے کہا میری شادی پہ آپ لوگوں کو 3,000 یاد آ رہے ہیں. تو وہ جو ہے نا, یہ اس میں اصل میں جو جبر پیدا کر دیا نا معاشرے نے, سماج نے, اور خود ہم وہ جبر پیدا کرتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم شادی میں جائیں اور نئے کپڑے نہ پہنیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نئے کپڑے نہ بناؤں وغیرہ. تو یہ, اور یہ وہاں اس سے کم تو دیے نہیں جا سکتے. ظاہر اس سے پھر جبر پیدا ہوتا ہے اور وہ لوگ تکلیف میں جاتے ہیں.
جی آج کل یہ جو ایک ٹرینڈ بن گیا کہ شادیوں پہ جی بڑے بڑے ہالس بک ہو رہے ہیں، کئی اتنے لوگ آ رہے ہیں اور اتنے مہنگے کھانے اس میں، تو یہ پھر یہ سارے یہ گناہ کے کام ہے جی سب جو ہیں، اور نہیں یہ ڈھول اور یہ بھنگڑے وغیرہ ڈال رہے ہیں اور یہ باجے بینڈ باجے وغیرہ، دیکھیں مطلب ہر لحاظ ہاں سے نہیں دیکھیں ایک چیز کو نا، دین جو ہے نا وہ کیا کہہ رہا ہے، دین یہ کہہ رہا ہے کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے. تو جہاں آپ کو اسراف نظر آئے وہاں یہ والی تنقید کریں کہ یہ اسراف ہے. باقی خوشی منانا یہ نیچرل بات ہے. شادی ایک ایسا موقع ہے جس میں خوشی منائی جائے گی. شادی میں شریک لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں، شادی کی والی فیملی بھی خوش ہو رہی ہے، اور خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کچھ عمل کیے جا رہے ہیں. تو وہ اگر اسراف کو ملحوظ رکھ کر کیا جا رہا ہے تو اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں دین بیان کرنے والے آپ بات جو کر رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسراف ہی کے دائرے میں نظر آتا ہے کہ ہو آ رہا ہے. تو لیکن جب ہم اسراف پر تنقید کریں تو وہ اگلے کا فیصلہ ہے کہ بھئی وہ فیصلہ کرے گا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. جب ہم اس کو دین بنا دیں گے کہ شادی پہ ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے، شادی پہ بڑا کھانا نہیں ہونا چاہیے، شادی پہ بڑے ہال کو کرائے پہ نہیں لینا چاہیے، جب ہم اس کو دین بنا دیں گے تو یہ تنگی پیدا ہو جاتی، تنگی پیدا ہو جاتی. دوسرا آدمی اس کی قیمت پر دین سے دور ہو جائے گا. تو آپ صرف اس کو نصیحت کریں کہ بھئی آپ شادی کرو، آپ کا خوش ہونا، خوشی منانا آپ کا حق ہے، لیکن اسراف نہیں ہونا چاہیے، بے حیائی نہیں ہونی چاہیے. ہماری بات اتنی ہے، اسراف نہیں ہونا چاہیے، بے حیائی کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. اس سے زیادہ ہمیں نہیں کہنا. باقی اس کا فیصلہ ہے جو عمل کر رہا ہے. دیکھیں دوسرے کی نجات یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، دوسرے کو نصیحت میری ذمہ داری ہے. ہم مذہبی طبقے کو جو پرابلم پیش آتی ہے وہ یہ کہ وہ دوسرے کی نجات کو بھی اپنی ذمہ داری بنا لیتا ہے. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ نصیحت کریں گے بس، اور نصیحت کیا ہے؟ بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے. جب یہ گھر والے مطلب عام طور پہ یہ جو ہے آپ نے ذمہ داری کی بات کی، تو عرف عام میں یہ بات کہی جاتی کہ ماں باپ جو ہیں اپنی جو ان کی اولاد ہے اس کے ذمہ دار ہیں، یا یعنی اولاد اگر خدا نہ خاصہ جہنم میں جائے گی یا کوئی گنہگار ہوگی تو اس کے ذمہ دار اس کے ماں اور باپ ہوں گے. تو اس میں پھر ذمہ داری کے لحاظ سے مطلب اس کو کیسے دیکھیں جب بچوں کی تربیت کا مرحلہ ہے، یہ اس مرحلے کی بات ہے. جب بچے بڑے ہو گئے ہیں بس اب آپ نصیحت کا تعلق رہ گیا، وہ تعلق ختم ہو گیا. یہ جب بچہ چھوٹا تھا، جب ہم ان کی تربیت کر رہے تھے، اس کو سکھا پڑھا رہے تھے، یہ اس زمانے میں ہم نے اس کو ڈانٹنا بھی ہے، ڈپٹنا بھی ہے. جب وہ جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، اب وہ انڈیپینڈنٹ انسان ہے. اب اس کے ساتھ جو بات ہوگی وہ نصیحت ہی ہوگی. ہاں آپ اپنے باپ ہونے کا جو کارڈ ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا استاد صاحب، میرا ابتدائی سوال ہے کہ حدیث کی تشریعی حیثیت کیا ہے؟ آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ کیونکہ سر ہمیں کچھ احباب سے پالا پڑتے ہیں، ان سے وہ مطلب کہتے ہیں کہ حدیث کو ہم بطور شرعی ماخذ لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے. پھر ہمارے پاس وہ کچھ دلائل بھی دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے گدھے کی حرمت ہے، فلاں حرمت ہے. تو ہم اس چیز کو کس طرح دیکھیں، سمجھنا ہو ہمیں کہ اس کی تشریعی نوعیت کیا ہے. تشریحی نوعیت تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، تو تشریعی اعتبار سے اس کو کس طرح دیکھیں؟ نہیں، آپ کے ذہن میں اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں دو آراء ہیں ہماری امت میں. ایک رائے یہ ہے کہ دین کا ماخذ قرآن مجید ہے، حدیث اور سنت
ایک ہی لفظ ہے یہ پرانے علماء کے ہاں بالعموم. یہ اس کی شرح ہے، اس کی وضاحت ہے. تو ایک ریلیشن شپ یہ ہے. کچھ لوگوں نے جدید زمانے میں آ کر یہ کہا کہ نہیں، بس قرآن ہی دین کا ماخذ ہے. تو یہ بحث وہاں پیدا ہو رہی ہے. وہ لوگ حدیث کو یا سنت جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کو وہ دین کے ماخذ کے طور پر نہیں مانتے. لیکن یہ جو طبقہ ہے یہ پیدا ہوا اور ختم ہو گیا ہے. بر صغیر میں یہ طبقہ پیدا ہوا اور ختم ہو گیا. ہاں البتہ بحث جو ہے وہ آج بھی لوگ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں. باقی امت جو ہے وہ مانتی ہے قرآن بھی دین کا ماخذ ہے، اور قرآن کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین جاری ہوا ہے وہ بھی دین کا ماخذ ہے. باقی پوری امت مانتی ہے. یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بحث اٹھائی ہمارے بر صغیر میں بھی اور مصر میں بھی اور کچھ اور جگہوں پر بھی. لیکن غامدی صاحب نے آ کے اس کو اور طریقے سے کیا. انہوں نے کہا کہ دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک تو قرآن مجید میں دین آیا ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین جاری فرمایا ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ایک حصہ یہ ہے کہ جو تمام امت کے اتفاق سے بیان ہو رہا ہے. اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے وہ سنت کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. باقی جو دین بیان ہو رہا ہے احادیث کی صورت میں، وہ اصل میں ان دونوں کو یا بیان کرتا ہے یا وضاحت کرتا ہے اس کی. تو غامدی صاحب نے اس طرح کیا ہے. یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ امت میں ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ دین کے دو ماخذ ہیں، ایک قرآن مجید ہے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا ہوا جاری کیا ہوا دین ہے. وہ یہ فرق نہیں کرتے کہ اجماع و تواتر سے کیا آیا ہے اور خبر واحد سے کیا آیا ہے. وہ دونوں کو ملا کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. غامدی صاحب نے آ کے، کیونکہ غامدی صاحب اس بحث کو دیکھ رہے ہیں جو ان لوگوں نے پیدا کی کہ دین کا ماخذ صرف قرآن مجید ہے، تو غامدی صاحب نے ایک تو اس کو توڑا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چیزیں ملی ہیں ہمیں، ایک قرآن مجید اور ایک سنت. تو دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ جو اجماع و تواتر سے آ رہا ہے وہ مستقل بذات دین ہے، اور جو خبر واحد یا حدیث کی صورت میں آ رہا ہے وہ یا قرآن مجید کے دین کا بیان ہے یا سنت کے دین کا بیان ہے. اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو یہ غامدی صاحب کی انٹرپریٹیشن ہے اور کلاسیفیکیشن. السلام علیکم. یہ ابھی آپ نے حدیث کی بات کی، میرا سوال اس میں یہ تھا کہ جو سنت ہے جو عملی تواتر سے ہم تک پہنچتی ہے، اس کو سمجھنے میں حدیث کس طرح مدد دیتی ہے یا بالکل نہیں دیتی؟ نہیں، یہاں جو بحث ہے وہ سمجھنے کی نہیں ہے، یہاں بحث ہے اس کے آتھینٹک ہونے کی. تو سمجھنے کا عمل جو ہے وہ الگ چیز ہے. اس کے وسائل کیا ہیں، اس کے وہ کیا ہیں، وہ الگ بحث ہے. یہاں تو انہوں نے سوال کیا تھا صرف ماخذ کے اعتبار سے کہ ماخذ ہے یا نہیں ہے. کنٹینٹ ہے وہ سنت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے یا وہ عملی تواتر سے ہم تک پہنچ رہی ہے اسی سے ہم سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، اس کے افادیت ہے، بالکل ہے. جو خبر واحد سے چیزیں ملتی ہیں وہ ہمیں مدد دیتی ہیں بہت ساری چیزوں کو واضح کرنے. استاذ، حال ہی میں استاذ جاوید احمد غامدی صاحب کی ایک کتاب علم النبی کے نام سے شائع ہوئی ہے، جس میں حسن الیاس صاحب اور عامر گزدر صاحب نے معاونت کی ہے ان کی. اس کا آپ مختصر سا تعارف دے سکتے ہیں ہمیں؟ استاد گرامی نے اپنے معاونین کے ساتھ حدیث پر کام کا آغاز کیا ہوا ہے. اس کا پہلی جو اس کی اشاعت ہے وہ ایک کتاب کی صورت میں آئی ہے. اس کا ٹائٹل علم النبی ہے. تو اس سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دین کو سمجھا اور سمجھایا ہے یا بیان کیا ہے، یہ اس کا ذخیرہ ہے. اس کام کی جو ایک تو یہ کہ احادیث کے پورے ذخیرے پر نظر ڈالی گئی ہے. ان میں سے
جو چیزیں ملی ہیں اس کو لیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ صحت کا جو معیار ہے اس کو بھی بڑے اعلیٰ درجے پر اس میں رکھا گیا ہے۔ یہ تو جو حدیث کا کام ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ استاد گرامی کی ایک حیثیت ہے میرے نقطہ نظر سے، وہ یہ کہ ہمارے دین کو سمجھنے کا عمل جو 1400 سال میں ہوا ہے اس میں اختلافات اور سمجھنے اور سمجھانے کے بہت مراحل گزرے ہیں، تو یہ جو کہ اس سب کے آخر میں کھڑے ہیں، اور خاص طور پر جو دور حاضر نے بڑے چیلنجز پیدا کیے ہیں تمام ادیان کے لیے، اسلام کے لیے بھی کیے ہیں، وہ بھی ان کے علم میں ہے۔ اس اعتبار سے ان کا یہ کام بہت اہمیت رکھتا ہے کہ انہوں نے ایک تو قرآن مجید کا دیا ہوا دین اور اس کا پورا تصور اس کو سامنے رکھا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو سامنے رکھا ہے، تو اس کے نتیجے میں بہت وہ حقیقت کا جو ان کا حقیقت تک پہنچنے کا عمل ہے وہ بہت زیادہ واضح نظر آتا ہے اس میں، اور ظاہر ان کی لیاقت، ان کی ذہانت، اس کا بھی رول ہے اس میں، اور علمی صلاحیت بھی، اس اعتبار سے وہ بڑا جامع کام بن گیا ہے۔ استاذ جب ہم دین کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ہماری شخصی تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے ذاتی طور پہ یہ مشاہدہ کیا ہے، اور مختلف جب آراء دی جاتی ہیں شخصیت کے پہلو سے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کثیر المقاصد ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ دین کا، اور خاص طور پہ جب ہم خدا کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ کیا اس طرح کا کوئی ارشاد وہاں پہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ جو ایک یکسوئی کا پہلو ہے یا ایک سمت کا تعین کر کے اس طرف چلنا ہے، ایک ہی سمت کی طرف، وہ کس حد تک اہم ہوتا ہے ایک شخصیت، ایک اچھی شخصیت میں، یا کثیر المقاصد ہونا بھی ایک اعتبار سے کوئی اچھی چیز ہو سکتی ہے؟ آپ نے ہمیں دو سوال کر دیے، ایک تو یہ کہ کیا دین میں اس طرح کی کوئی بات ہے، تو میرے علم کی حد تک دین میں دین کے حوالے ہی سے بات ہوتی ہے۔ یہ جو شخصیت کی تعمیر کا عمل ہے اس کے کچھ پہلو تو دین میں زیر بحث آتے ہیں، وہ تو بیان بھی ہوں گے، وہ خدا سے تعلق ہے، وہ بندوں سے تعلق ہے، ہمارے اخلاقی وجود کی تربیت ہے، ہمارے جمالیاتی احساس کی تربیت ہے، ہماری دینی جو شخصیت ہے اس کی تربیت ہے، تو وہ کام تو دین کرتا ہے۔ لیکن جب ہم یہ کریں گے، اور یہ خاص طور پر دور حاضر میں یہ بڑا واضح تصور ہے جو بیان ہو رہا ہے نفسیات کی کتابوں میں بھی، اور جو تربیت کا کام کرنے والے لوگ ہیں، کہ شخص کے اندر جو امکانات ہیں وہ ایکچولائز ہوں، یعنی اس کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلز رکھے ہیں وہ حقیقت کا روپ دھار لیں، وہ پالش ہو جائیں، وہ برائٹن ہو جائے۔ تو یہ جو کام ہے یہ کرنے کے لیے کیا یک رخا ہونا، ایک سمت کی طرف ہونا وہ مفید ہے، یا مختلف کام کرنا؟ میرا یہ خیال ہے کہ زندگی کے دو دور ہیں، ایک دور میں ورائٹی اور وسعت ہونی چاہیے، اور وہ دور جب گزار لیا جائے تو پھر فیصلہ کر لینا چاہیے کہ میں اس طرف جاؤں گا، اس طرف بڑھوں گا، کیونکہ اس دوسرے دور میں اگر یہ فیصلہ نہ ہو تو پھر نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح نہیں ہے جواب کہ نہیں ایک سمت میں ہونا یہ فائدہ مند ہے، نہیں۔ ایک زمانے میں تو بلکہ جب نوجوانوں سے بات کرتا تھا یونیورسٹی میں تو میں یہ کہتا تھا کہ اس زمانے میں جو تم لوگوں کا زمانہ ہے اس میں آوارہ گردی ہونی چاہیے۔ آپ ہر طرح کی چیزیں پڑھیں، ہر طرح کی چیزیں دیکھیں، وہ گناہ کی بات میں نہیں کر رہا کہ وہ بھی کر کے دیکھیں، نہیں، وہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ
ادب بھی پڑھیں، ٹیکنیکل مضامین بھی دیکھیں، وہ جو تو پھر آپ کا جو آپ کے اندر جو لگے ہوئے بٹن ہیں وہ آن ہوتے ہیں. دیکھیں جب تک آپ کو کوئی پوزیشن آپ نہیں لیتے آپ کے اندر کا پوٹینشیل کام نہیں کرتا. یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ تجربے سے گزریں. تجربے سے گزریں گے تو آپ کے اندر کے وہ جو پوٹینشیلز ہیں وہ آن ہوتے ہیں، وہ ورکنگ میں آتے ہیں. تو اس کے لیے وہ ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا وسعت ہو آپ کے اندر. اور وہ ظاہر ہے وہ وسعت آپ کے، ویسے فطرت کا بھی ایک اصول ہے، فطرت نے رنگا رنگ لوگوں سے ہمیں جوڑ کے رکھا ہوا ہے. تو اس سے بھی کہیں کوئی کسی عالم دین سے ملاقات ہوگی، کہیں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوگی، کہیں کسی وکیل سے ملاقات ہوگی، تو مختلف چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اور یہاں سے ہمیں ادراک ہوتا ہے کہ میں یہ ہو سکتا ہوں، یہ بنتا ہوں، میرے اندر اس کا پوٹینشیل ہے. تو وہ فیصلہ جب ہو جائے تو پھر اس پر توجہ زیادہ مرکوز کرنی چاہیے. کیونکہ جب آپ کی وسیع آپ کی معلومات نہ ہوں تو آپ اپنے فیلڈ میں بھی اچھا کام نہیں کر پاتے. تو مطلب میں بہت ساری چیزوں سے واقف ہونے کا مجھے بڑا فائدہ ہوتا کہ چیزوں کو سمجھنے کا عمل زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، زیادہ وسیع ہو جاتا ہے. السلام علیکم. یہ ابھی آپ نے ادب کی بات کی، اس سے ذہن میں ایک بات ہے، اگر آپ کچھ نصیحت کر سکیں یا کوئی نسخہ تجویز کر سکیں کہ جتنے بھی بچے کتابیں پڑھنے والے ہیں وہ کسی بھی درجے میں پڑھتے ہیں، ان کو ہمیشہ شکایت ہوتی ہے کہ جو پڑھتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، یا ان کو یہ لگتا ہے یادداشت میں جو چیز پڑھی ہے وہ محفوظ نہ رہنے کی وجہ سے ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کا مطالعہ مفید نہیں ہو رہا. ان کے لیے کوئی گائیڈ یا کوئی نسخہ اگر آپ تجویز کریں. دیکھیں بنیادی جو چیز ہے نا جو مطالعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، جو نوجوان جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ان کے ذہن کی صلاحیتیں انرچ ہوتی ہیں، وہ کام کر دیا. چیزوں کو یاد رہنے کا جو عمل ہے وہ ہماری ضرورت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جن چیزوں کی مجھے ضرورت پڑتی ہے وہ مجھے یاد رہتی، جن چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں پڑتی وہ مجھے یاد نہیں رہتی. لیکن جو چیزیں میں نے پڑھی ہیں وہ میرے ذہن کو انرچ کر چکی ہیں، اب میں ان سے فائدہ اٹھاؤں گا. تو یاد نہ رہنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اصل چیز وہ صلاحیتیں ہیں جو میرے اندر پیدا ہو گئیں. لیکن جب میں گانا سنتا ہوں، اب گانا تو ہمارے ہاں تو ایک بری چیز ہے، جیسے بنائے جاتے ہیں جس طرح کے بول ہوتے ہیں، لیکن اس کو نظر انداز کر کے میں بات کر رہا ہوں. تو گانا سننے سے میرے ذہن کی دو تربیتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آواز کا حسن کیا ہوتا ہے، ایک یہ کہ آلات کی آوازیں کیا خوبی پیدا کرتی ہیں. اس کا میرے اندر شعور، میں بے شک اصطلاحات سے واقف نہ ہوں، مجھے نہ پتہ ہو کہ سر کیا ہیں اور وہ راگ کیا ہیں، اور وہ مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن میرے ذہن نے ایک چیز، دیکھیں پھول جب میں دیکھتا ہوں تو پھول میرے اندر نزاکت، رنگ اور روشنی کا ادراک پیدا کرتا ہے. اب مجھے یاد بے شک نہ رہے، لیکن یہ پوری زندگی میرے ذہن کا سرمایہ بن چکا ہے. اب میں جب پھول کو دیکھوں گا تو انہی تین عینکوں سے دیکھوں گا، اس میں نزاکت کتنی ہے، اس میں چمک کتنی ہے، اس کے رنگ کیا ہے. تو یہ جو بات ہے، یہی شعر پڑھیں گے، یہی ہم جب سائنس کا مضمون پڑھیں گے تو وہ میرے اندر ایک ادراک پیدا کرتا ہے، میرے اندر ایک سکل پیدا کرتا ہے. وہ اصل اس کا کام ہے. یہ جو یاد ہونے کی بات ہے وہ جب آپ کسی فیلڈ میں جاتے تو اس کی چیزیں آپ کو یاد رہتی. استاذ ہمارے ہاں جو عام طور پہ ہمیں روایات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، خاص طور پہ جب ہم مطالعہ سیرت کرتے ہیں، تو وہ موسٹلی یہ ہوتی ہیں کہ ایک مسلمان شخص آپ کے پاس حاضر ہوا ہے اور آپ نے اس کو کوئی ہدایت کی ہے، تو وہ پھر اپنی زندگی اس کے مطابق سنوار لیتا ہے، اور وہ پھر یعنی آخرت میں کامیابی کی ایک طرح سے اس کو ضمانت مل جاتی ہے. ریسنٹلی کچھ غیر مسلموں کے ساتھ اس طرح سے انٹریکشن کا موقع ملا، تو ذہن میں کوئی اس طرح کی مثال ہی سامنے نہیں آ رہی تھی کہ جس میں ہمیں بچپن سے جیسے مختلف روایات سنائی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، تو غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ
کرتے ہوئے ان کی روایات کیوں ہمارے ہاں اس طرح سے زیر بحث نہیں آتی. اور یہ بھی ایک عمومی تاثر ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غیر مسلموں کو پہلے ہی ہمارا ایک طرح سے دشمن یا اس طرح کے القابات ان کو دے دیے جاتے ہیں. تو کیا آپ کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ ہم اس دوسری پہلو کا بھی, جہاں آپ غیر مسلموں کو دعوت دے رہے ہیں, اس کا بھی مطالعہ کریں, اور اگر کریں تو کہاں سے کریں؟ کوئی آپ اگر مینشن کر دیں کوئی چیزیں. اصل میں جو کشمکش برپا ہوئی ہے نا مکے میں اور مدینے میں آ کے, وہ قرآن مجید میں بہت تفصیل سے ڈسکس ہو رہی ہے. اس وجہ سے لوگوں کو, میرا خیال ہے کہ لوگوں کو یہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی کہ اس طرح کے واقعات کو بھی وہ روایت کریں جو غیر مسلموں کے ساتھ حضور کو پیش آئے ہیں, کیونکہ قرآن مجید بہت تفصیل سے سارے اعتراضات کو بیان کر رہا ہے, ان کے جوابات دے رہا ہے, ان کی نفسیات ڈسکس کر رہا ہے, سب چیزیں زیر بحث آ رہی ہیں. اس وجہ سے وہ لوگوں کو وہاں ضرورت نہیں محسوس ہو رہی, ان کا یہ کنسرن نہیں بنا کہ بھئی یہ چیزیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات, لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں ہیں جو بیان ہو گئی ہیں. مکے کے کچھ واقعات ہیں جو بیان ہو گئے ہیں, مدینے کے کچھ واقعات ہیں جو بیان ہو گئے, تو وہ ہیں, وہ بیان ہو جاتے ہیں, اور ان کو الگ کرنے کی شاید اب ضرورت بھی ہے. ان چیزوں کو الگ سے جمع کر دیا جائے کہ غیر مسلموں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مکالمہ کیا, کس طرح بات کی, سوال کا جواب کیسے دیا وغیرہ. تو وہ ہیں کچھ چیزیں, لیکن تھوڑی ہیں جو ہے ہماری کتابوں میں موجود ہے. کیونکہ استاذ جس قسم کی گلوبل ورلڈ میں ہم رہتے ہیں, یا اب جس طرح سے معاشروں میں اختلاط بڑھتا جا رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انٹرنیشنل سمٹ ہے یا کوئی بڑا کوئی مجمع اکٹھا ہو گیا, تو آپ کو ایک بڑی تعداد غیر مسلموں کی وہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے. خاص طور پہ اب علمی حلقوں میں یہ رجحان تھوڑا بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بات سننے کو ایک حد تک تیار ہوتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ہمیں کوئی نظیر نہیں مل رہی ہوتی اس طرح سے. قرآن پاک کو براہ راست وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور ہماری اس طرف سے تربیت نہیں ہوئی ہوتی کہ ہم نے ان کو دین کس طرح سے پیش کرنا ہے. تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہے جو نہیں, اس پر ضرورت ہے کہ اس پر الگ سے کام ہو. یہ میرے علم کی حد تک انڈیا میں بعض ادارے ہیں کہ جو اس کا بھی کورسز کرواتے ہیں کہ غیر یعنی اہل کتاب کے ساتھ ہمیں کیا باتیں کرنی ہیں, ہندوؤں کے ساتھ ہمیں, کیونکہ وہاں تو وہ پڑے ہوئے ہیں نا کشمکش میں, تو ان کے ہاں اس طرح کا کام ہے. پاکستان میں اس کی ضرورت اس طرح نہیں ہے پڑتی لوگوں کو. میرا یہ خیال ہے کہ جو پرابلم ہے نا اس میں, وہ یہ کہ موجودہ جو زمانہ ہے وہ دعوت کا زمانہ نہیں ہے, وہ جاننے کا زمانہ ہے. یعنی اب یہ کشمکش نہیں پیدا ہوتی نہ میرے دل میں نہ غیر مسلم کے دل میں کہ کہیں وہ حق پر نہ ہو. اب میں جو جاننا پڑھنا چاہتا ہوں تو وہ یہ کہ بھی ان کا عقیدہ کیا ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ان کا عقیدہ یہ ہے, اور میں اپنے عقیدے کو درست سمجھتا ہوں. یعنی میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی, ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں, ورنہ میرا کیا بنتا. یہ جملہ ہم بولتے ہیں. تو یہ 8-10 سال پہلے کی بات ہے. انڈیا کی چینل پاکستان میں کیبل والے دکھانے لگ گئے تھے. تو میں اتوار والے دن بیٹھا, میں لگا رہا تھا, تو ایک انڈین چینل لگا, اس میں کوئی ہندو جو ہے وہ تقریر کر رہا تھا, یعنی ان کا جو مذہبی لیے. ایک تو وہ میں سننے بیٹھ گیا کہ بھئی یہ سنوں کیا باتیں کرتا ہے. وہ جو دین بیان کر رہا تھا وہ بالکل ٹھیک باتیں کر رہا تھا, ایمانداری کرنی چاہیے, خدمت کرنی چاہیے, غیبت نہیں, چغلی, وہ ان کے الفاظ اپنے تھے, لیکن یہ جو نیکی کی باتیں وہ بیان کر رہا تھا. اس گفتگو کرتے کرتے, اچھا اس میں حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس پوری گفتگو میں اس نے شرک کی طرح کی کوئی چیز بیان نہیں کی. یعنی وہ سادہ جو عملی دین ہے نا وہ بیان کر رہا ہے. تو کہتا ہے کہ یہ اس کی بڑی کرپا ہے کہ میں ہندو ہوں.
تو میں نے کہا یہ تو ہمارے والا جملہ ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں مسلمان ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اب زمانہ اس کا ہے، اور اس کو اب برا سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ یہ بات کریں کسی کے ساتھ کہ آپ کی بات غلط ہے، اس کو اب برا سمجھا جاتا ہے، اس کو اچھی اخلاقی بات پہ نہیں سمجھا جاتا. آپ میری بات سمجھیں. ہر آدمی یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ میری بات سمجھیں. اور ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے اس کے جواب میں کہ ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات کے طور پر سمجھ لیتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. تو یہ جو بات ہے کہ بھئی ہم یہ بات لے کے جائیں کہ میرے پاس حق ہے، تم اس حق کو مانو، اس کے لیے باقاعدہ ایک ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی کہ یہ گفتگو کیسے ہوگی، یہ گفتگو کیسے ہوگی، یہ والی گفتگو کہ میرے پاس حق ہے اور تم اس کو مانو. تو استاذ اصلاً یہ پھر ان لوگوں کی ذمہ داری رہے گی جو تفقہ فی الدین حاصل کر رہے ہیں، یا یہ یعنی ایک مذہبی عالم کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے سارے مخاطبین کو یہ بتائے کہ آئندہ آپ کے جو مخاطبین ہوں گے آپ ان کو کس طرح اس طرح کی ذمہ داریاں مرد میدان کی ہوتی ہیں. جو اس میدان میں جائے گا اس کی ذمہ داری. غامدی صاحب جو ہیں انہوں نے دین کو سمجھنے کا کام کیا ہے، وہ ان کی ذمہ داری یہی ہے. انہوں نے یہ اپنا ایک کام مقرر کر لیا نا کہ میں یہ خدمت کروں گا، وہ خدمت کر رہے ہیں. تو جو اس میدان میں جائے گا کہ مجھے اب غیر مسلموں کو دعوت دینی ہے، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ڈیولپ کرے. وہ دین کا علم بھی سیکھے گا اور اس کو بھی ڈیولپ کرے گا. استاذ شادی کا تذکرہ ہوا، میں اپنی شادی کی بات نہیں کر رہا. نہیں کر لیں، ہمیں کچھ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تھیم ویڈنگز جو ہیں یہ گزشتہ کوئی 1 ماہ کے عرصے میں مختلف بڑی جامعات میں اس کو بطور ایک فیسٹیول کے طور پہ سیلیبریٹ کیا گیا ہے. کراچی کی ایک بڑی جامعہ ہے اور یہاں لاہور میں بھی ایک بڑی جامعہ میں اس کو جو گریجویٹنگ ایئر تھا 5 سالہ 4 سالہ پروفیشنل کورسز کے، انہوں نے جب اپنے یونیورسٹی سے رخصت کے ایام کو سیلیبریٹ کرنا چاہا تو انہوں نے اس کو ایک شادی کی شکل دے دی کہ اب ہم یہاں سے رخصت ہو کے جا رہے ہیں. تو وہ اس طرح سے، تو یہ ایک سیکریٹ جو آپ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ فیسٹیول کس طرح سے بن جاتے ہیں. یعنی آپ مختلف روایات میں دیکھیں تو شادی کو ایک باقاعدہ سینٹرٹی حاصل ہے، وہ ایک یعنی بڑے مضبوط تصور کے طور پہ آتا ہے. معاشرے کے ایک اصلاحی پہلو کی طرف وہ ہمیں اصل میں لے کے جانا چاہیے، اس کو لے کے جانا چاہیے تھا. لیکن یہ جو فیسٹیول میں اس کا کنورٹ ہو جانا، یہ کیا معاشرتی ضرورت کے تحت اب ہو گیا ہے یا کیا آپ اس کے پیچھے وجہ دیکھتے ہیں؟ یہ جو ہے رجحان، یہ کئی برسوں سے ہے اس طرح کا رجحان. ہمارے یہاں ایک لمز کے استاد تھے، وہ آئے تو انہوں نے گفتگو کرتے وقت ایک اشتہار کا حوالہ دیا. وہ اس کا تھا روح افزا کا، میٹھے بول سے بھی میٹھا. وہ اس پر سخت احتجاج کر رہے تھے کہ میٹھا بول یہ کتنی بڑی ویلیو ہے اور آپ نے اس کو روح افزا کا شربت بنا دیا. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ جو ہے نقطہ اٹھا رہے ہیں وہ نقطہ بہت صحیح ہے کہ جب ہم ویلیوز کو نیچے لے آتے ہیں، ہم نے نیچے لے آیا نا کہ شادی ایک زندگی بھر کا فیصلہ ہے، ایک مقدس ایکٹیویٹی ہے جو ہو رہی ہے. اس لفظ کو ہم نے اٹھایا اور ایک معمولی سے فنکشن کو اس لفظ کا استعمال کرنا شروع کر دیا اس کو. تو یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اور جب میں یہ کہوں گا کہ میٹھے بول سے بھی میٹھا روح افزا ہے، تو میٹھا بول کم ویلیو کی چیز ہے روح افزا کے مقابلے. تو یہ یہاں بھی ہو جائے گا. اور افسوس کی بات یہ ہے، میں تو ابھی گزر رہا ہوں ایک جوڑا جو ہے اس کے
کاؤنسلنگ کا کام میں کر رہا ہوں. لڑکا اصرار کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے, وہ یہ لفظ نہیں بول رہا, لیکن اس کی بات کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بیوی نہیں چاہیے, مجھے پارٹنر چاہیے. تو یہ ہم نے, یعنی جب ہم زوال ہوتا ہے تو اس کے نتائج بھی نکلتے ہیں کہ وہ جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک پورا پیکج ہے. شوہر اور بیوی, بیوی کا ایک رول ہے, شوہر کا ایک رول ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, یہ دونوں رول جو ہیں آپ نے جو بنائے ہوئے ہیں یہ آپ ان کو اپنے پاس رکھیں, مجھے لائبلٹی نہیں چاہیے. بیوی تو لائبلٹی ہے نا, آپ ذمہ دار بنے ہیں نا اس کے نان نفقے کے, اس کی ضرورتوں کے. تو یہ ٹھیک ہے, آپ صحیح احتجاج کر رہے ہیں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہم صرف احتجاج ہی کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ نہ کرو. استاذ ایک اور چیز بھی اس کی طرف اگر آپ تھوڑی سی رہنمائی کر سکیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے معاملات میں جہاں آپ نے باقاعدہ ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ایک فیصلہ کیا اور پھر کل وہاں پہ اختلاف کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے, ایک عرصہ تو آپ کا گزرتا ہے نا کہ وہ اس کے چارم سے نکلتے ہوئے جب زندگی کی حقیقتیں سامنے آتی ہیں تو آپ کو پھر اختلافات کا اور اس طرح کی چیزوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہاں پہ آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا کہ میجورٹی منورٹی کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا نا کہ دو لوگوں کے ہاں یہ چیز ہے. تو اس میں پھر بہتر طریقہ کیا ہے کانفلکٹ ریزولوشن کا, کہ وہ کس طرح سے معاملات پھر سیٹل ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایک پارٹی اگر ایک چیز پہ اڑ گئی ہے تو وہ فیصلہ کس طرح سے ہوگا پھر؟ نہیں, اس میں جو ایک نقطہ تو یہ ہے سمجھنے والا, اور اس کو تعلیم دینی چاہیے باقاعدہ سب کو, کہ یہ دنیا ٹھنڈی سڑک نہیں ہے. یہاں مسائل ہیں, مشکلات ہیں. کوئی دو میاں بیوی سموتھ بے آزار لائف نہیں گزارتے. جن لوگوں نے کامیابی سے زندگی گزاری ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ کامیاب جوڑا, انہوں نے بہت ساری تکلیفیں, بہت ساری کلفتیں اٹھائی ہیں اور انہی سے گزرے ہیں. تو دوسرا ایک تو یہ کہ بھئی تصور واضح ہونا چاہیے کہ یہ جو تصور ہے کہ ایک یہ شادی ہو گئی ہے تو ایک جنت والا گھر یہ وجود میں آ جائے گا, تو ایسا کچھ نہیں ہوتا اور کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تو اخلاق اور عقل میں ہم نہیں ہو سکتے. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی مسائل تھے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ قرآن مجید نے کہا نا, بیان کیا کہ اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ بھئی اگر آپ یہ چاہیے تو ہم دے دیتے ہیں آپ کو. ہاں, تو وہ ظاہر ہے مسائل تھے تو تبھی بات ہو رہی تھی نا, ورنہ جو بھی تھا ان کو ہمیں نہیں معلوم, ہمیں اس میں جانا بھی نہیں چاہیے. میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں, ہمارے وہ پیغمبر ہیں, ہم کیوں اس پر بات کریں کہ وہ کیا مسئلے تھے ان کے, یہ کیا تھے. تو وہ تو میں اس کو سوچ بھی نہیں سکتا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں بھی مسائل موجود تھے, تو وہ ان کو مینیج کیسے کرنا ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہو, کوئی حقیقی مسائل بھی ہو سکتے ہیں, کوئی ضرورتیں ہو سکتی ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں اس کو نہیں, میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے دائرۂ عقیدت کو توڑ دے گی یہ چیز. اگر ہم اس میں جائیں گے تو وہ ہمارا جو تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نہیں, اس میں کمی ہو جائے گی, کوتاہی ہو جائے گی. وہ نہیں کرنا, ہمیں نہیں کرنا یہ کام. میں تو اپنے میرے ابا جی جو تھے, میری والدہ, میں اصرار کرتا ہوں کہ میرے لیے وہ صرف ابا جی ہیں. نہ وہ مرد ہیں, نہ وہ کوئی کمانے والا ہے, نہ وہ کوئی اس کے کوئی فرائض و ذمہ داری ہیں. وہ میرے ابا جی ہیں بس. تو میں اس کو بہت ضروری سمجھتا ہوں. تو رسول اللہ میرے رسول اللہ ہے بس, اس کے علاوہ میرا کوئی تعلق ان کے ساتھ
کوئی اور تعارف میرے ذہن میں نہیں ہے. اس لیے میں اس کو بہت اہمیت دیتا ہوں کہ یہ جو ریلیشن شپس ہیں ان میں ابھی میری غامدی صاحب کی، اور میں ان کو باجی کہتا ہوں، مجھے تھوڑی سی بڑی ہیں تو باجی کہتا ہوں میں، وہ میری طرف آئی ہوئی تھی. تو میرے بچوں نے کہا کہ آپ ان سے یہ بات کریں. میں نے کہا میرے بڑے ہیں، میں ان سے کیسے بات کر سکتا ہوں. تو اس کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں کہ بڑوں کے ساتھ میرا ریلیشن شپ کیا ہے، وہاں سے بات کریں گے. تو اس لیے اس کو رسول اللہ کے بارے میں اس طرح کی کوئی گفتگو ہم نہیں کریں گے. تو اس کو مینج کیسے کرنا ہے، یہ جو مسائل پیش آئیں گے ان کو ہم مینج کیسے کریں گے. تو میرے بچے جب آتے ہیں، 3 بیاہے ہوئے ہیں، تو اپنا کوئی مسئلہ، تو میں ساری کہانی سننے کے بعد کہتا ہوں مجھے کہانی سے تو کوئی دلچسپی نہیں، یہ تو روٹین کی باتیں ہیں، اس نے یہ کہا میں نے یہ کہا، اس نے یہ کیا میں نے یہ کیا. نہیں، جو مشکل تمہیں پیش آئی ہے تم نے اس کو ہینڈل کیسے کیا، اس میں میں تمہاری مدد کروں گا. اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اصل سیکھنے کی بات یہ ہے. تو 2 نقطے ہو گئے. پہلا نقطہ یہ کہ کوئی سموتھ، ٹھنڈی، پرامن، بے تکلیف زندگی نہیں ہے، نہ کنوارے کی نہ شادی شدہ کی.